کیونکہ ایسے مرض و تکلیف کے اندر لوگ آتے ہیں کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، سائنس جتنی بھی اوپر چلی جائے لیکن ان چیزوں کا ان کے پاس علاج نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کل سیدہ آستانے پہ بدھ کا دن ہے اور دو بھائی وہاں آئے بڑے جوان اور لائن میں مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے بڑی خوش چہرے سے، بڑے مسکرار سے مجھے سلام کیا اور کہنے لگے سرکار ہم ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ہمیں شفا عطا فرما دی۔ آپ کی سماعت شاید وہ چکوال کے رہنے والے ہوں، ابھی آئے ہوں، اگر اس محفل میں آئے ہوں گے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مہینے سے فالج جیسی موذی برس لیکن علاج ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں، ممکن نہیں تھا کہ ہم نے پورے پاکستان میں سے حکیموں سے، طبیبوں سے، معالجوں سے، آستانوں سے درگاہوں کی طرف لے کر چلے گئے۔ ہم ایک اچھے فیملی سے ویل سیٹ اپ ہیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ یہاں سے یہ کہیں سے یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آخر ایک بڑے ہاسپٹل میں گئے اور جانے کے بعد اس امید اس یقین سے وہاں لوٹ کے واپس آئے کہ یہ میرا بھائی اب تو زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا، ہاتھ کی انگلی نہیں ہلا سکتا تھا، پاؤں سرا سرک نہیں سکتا تھا، زبان سے بول نہیں سکتا تھا۔ ہم نے نیت کی، ایک بندہ ملا، اس نے کہا اتنا درد و تکلیف میں ہو، آنسو بہا رہے ہو، کہتے ہو میڈیکل سارا چیک کر لیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، آئے نا تمہیں کہیں اللہ والوں کے پاس لے چلتے ہیں۔ یہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کا دربار ہے، اور اس دن جو بھی اتوار کا تھا لیکن ہم وہاں سے رات 2 بجے کے بعد فارغ ہوئے کیونکہ ناراض ہو چکے تھے اور پریشان تھے۔ اب جب ہم نے کارڈ کو دیکھا، آپ کی سماعتوں کی نظر کارڈ کو دیکھا اور ہم نے ارادہ کیا کہ آئیں پوری دنیا میں تو گھومیں، چلو دربار پہ حاضری دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اتوار صبح تک میں یہاں بیٹھتا ہوں، جو ہی سوار ہوتا ہے یا منڈے ہوتا ہے تو صبح سے یہاں سے میں چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب آپ آ رہے تھے تو خادموں نے بتایا کہ سرکار ابھی نکلے ہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے ایمبولینس میں ڈال سے باہر نکالا اور نکال کر گیٹ سے لے کر صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اس نے وہ جو بے جان جسم پڑا ہوا تھا، جیسے جان ہی نہیں ہے، ذرا سی اس نے آنکھیں کھولی اور پاؤں ہلایا، ہم نے ذرا اسے سہارا دیا اٹھا کر صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی قبر انور کے پاس لے گئے۔ ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں سکتا تو اللہ نے اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی کی، نہ تو وہ فالج رہا نہ وہ زبان بند رہی، ایسے اٹھا کہ جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ ایسے اور ہم حیران ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے تو 3-4 بندوں میں اسے پکڑ کر اندر لایا تھا، اٹھا کر لایا تھا، باہر نکلا تو اپنی ٹانگوں میں چلتا ہوا نکلا۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے کبھی ملے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کا سب دربار دیکھا، اس کے بعد آج کل سندھ آستانے پہ آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب انسان کا ارادہ اور یقین پکا ہو جاتا ہے تو پھر خدا اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، بڑی کائنات میں لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو فقط کہانیوں تک محدود ہیں،
لیکن یہ وہ درگاہ ہے جہاں واپس آنا ہی پڑتا ہے. اس لیے اب آئے ہو آپ کی محفل میں نے 7 کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے. پاکستان نہیں دنیا بھر میں کیا ہوں, اللہ نے آپ کو بلا ہی لیا ہے, اللہ نے یہاں بھیج ہی لیا ہے, کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر موسم خزاں میں بھی انگنت لا تعداد پتوں میں سے ایک پتا بھی زمین پہ جھڑک نہیں سکتا, گر نہیں سکتا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صوفی مصطفیٰ حضرت قبلِ عالم پیر مسنجف سرکار کی دہلیز پہ بھیج دیا ہے تو پھر یہ یقین کیجئے کہ ہمیں رب نے یہاں میرے لیے شفاعت لکھی ہوئی ہے, ہمارے لیے یہاں کرم مہربانی لکھی ہوئی ہے. ہم اپنے ارادوں کو اپنی نیتوں کو توڑتے نہیں ہیں. اگر صبح سے بھاگتے ہوئے شام کو بھی ادھر آنا ہے تو آج ہی صبح ہی فیصلہ کر لو کہ ہم نے اس دروازے سے شفاعت لے کر اٹھنا ہے. کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے, میں دنیا بھر میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے بڑی کوشش کر رہے تھے, بڑی ہمت کی ہے, بڑی جرت کی ہے, بڑی جرت اور ہمت سے, بڑی جرت سے اور بڑی شیطان کی تبکی سے کوشش کی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہوا یا کہیں ان کی نجی محفلیں ہوئی ہیں, بڑی کوشش کی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا کر دکھائیں جس سے بات نہ بنے. لیکن میرا رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت, آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. اگر ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو خدا بلند کر سکتا ہے تو اسے گھٹا کر سکتا ہے. اس لیے بڑی کوششیں کی ہیں, بڑی گھبراہٹ والا منظر دکھایا ہے. یہ ہو گیا کچھ نہیں ہوا, تاجدار ختم نبوت کا پوری دنیا میں علم بلند ہو گیا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت میں دونوں ہاتھ اٹھا لیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت. بڑی کوششیں, بڑی ہمتیں کی ہیں, اپنے چاہنے والوں پر بڑا مال و زرخ ڈالا ہے. لیکن آج جو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ خاتم النبیین اس پہ لازمی ہو گیا. یہ بڑی کوششیں کی ہیں. کیوں کوششیں کی ہیں؟ اس کے پیچھے میری ذات کی مخالفت نہیں تھی. مجھے 22 سال ہو چکے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے. جو لوگ آپ کو مختلف چہروں سے دکھا رہے تھے, انہوں نے بڑے محراب و منبر خریدے, بڑے بڑے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی, لیکن میرے آقا کا رب نے بلند کیا ہے. اس لیے یاد رکھ لیں, یہ جانتے نہیں ہیں کہ رب جب مہربانی فرماتا ہے تو پھر وہ وبیلوں سے وہ ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے. اس لیے یہ میری کمال نہیں تھی, یہ تیرے مصطفیٰ کا مجھ میں کرم تھا کہ آج پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جو حضور کا کلمہ پڑھے گا وہ خاتم النبیین ضرور اسے کہے گا. لازم اور مظلوم ہو گیا ہے. اس لیے اور تو خوشی نہیں ہے, قبر میں تو آمنہ کا لال آئیں گے, حشر میں بھی آمنہ کا لال آئیں گے. کاش ہم اپنی درگاہیں بچانا چاہ رہے تھے, ہماری درگاہیں بچ جائیں گی, ہماری محراب و منبر بچ جائے گا. اگر درگاہیں بھی ہیں تو تیرے رسول پاک کے نالین کے صدقے سے ہیں. اگر یہ منبر ہے ہاتھ اٹھا کے کہیں, یہ بھی تیرے مصطفیٰ کریم کے نالین کے صدقے سے ملا ہے. اگر جو حضور سے وفا نہیں کرے گا اس کا کسی درگاہ سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے اگر پکی اور سچی محبت ہے, وہ کہتے ہیں نا 100 سال سنگت ویکھے ویت نتنا پئیا جنہ باجو ایک پل نہ گزردا سی اج شکلہ یاد نہ رہیا. دیکھو نا ایسے قریب مال و دولت سے پتہ نہیں کتنے بلین زیارتوں کے پاس پیسے ہیں, لیکن ایسی مرض ہوئی جس سے ان کو لپیٹ لیا. نہ بیٹا ملا, نہ بھائی ملا, نہ باپ ملا, نہ رشتہ دار ملے, نہ چاہنے والے ملے. چند لوگوں نے اٹھا کر انہیں قبر میں ڈال دیا ہے. تو ان سے محبت کیوں نہ کی جائے جو تیسرے سوال میں, ان سے محبت کیے نہ جائے
جب روز محشر کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا، حشر میں آمنہ کے لال ہماری شفاعت کریں گے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، حضور کی جو عزت کرتا ہے اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، حضور کی عزت کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہے، آپ کے مرض و تکلیف کے اندر مبتلا ہے، انشاءاللہ صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار کی دہلیز پہ پہنچے ہیں، میرا رب کرم کرے گا، اپنے حبیب کے صدقے سے دم میں کروں گا، شفا میرا رب دے گا، لیکن سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ یہی پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ اسے میرا پیغام ہے، دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا کسی جھوٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ایسے سے کوئی، نہ تو ہمارا کسی سیاست سے تعلق ہے، نہ کسی دنیا داری سے تعلق ہے۔ ہمارے دو ہی تعلق ہیں، یا تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا آمنہ کے لال سے محبت کرنا، بس یہی پیغام ہے۔ یہ دنیا بھر میں، پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں لاکھوں کی محفلوں میں ایک ہی آواز بلند ہوئی، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ یاد رکھ لیجئے عزتیں کہاں سے ملی ہیں۔ آپ دیکھیں دور جہالت میں کیا ہوتا تھا، کیا کیا جاتا تھا، لوگ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو منڈی میں جا کر بیچ دیتے تھے، کس طرح ظلم تھا۔ لیکن میرے آقا کے تشریف لانے کے بعد کیا کرم، کیا مہربان ہوا کہ سر کٹانے سے اگر جنت نہیں ملتی تو ماں کے قدموں میں جنت پڑی ہوئی ہے۔ یہ میرے آقا نے عزت عطا فرمائی ہے، اسے یاد رکھ لو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کی توحید پر، خاتم النبیین حضور ہیں، صحابہ کرام کی عزت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اولیاء اللہ کا ادب ہے۔ ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں اور گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی کے بے ادب نہیں، ہم سب سے کو محبت کرتے ہیں۔ کس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، کوئی شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے۔ اس لیے دربار علیہ بلاوڑہ شریف کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی دنیا دار کی نوکری نہیں ہے، یہ حضور غوث پاک کی ہم نوکری کر رہے ہیں۔ اور حضور غوث پاک کی نوکری کا صدا کیا ہے کہ برش راہ شکف رنگ سگے دربار کی رانی، حضور غوث پاک کے در کا کتا ہزاروں شروع برباری ہوتا ہے۔ اس لیے آج آئے ہو، بس اپنے دل کے اندر ارادت طور پہ جتنی محبت لے کے آئے ہو، جتنی صاف نیت لے کے آئے ہو، اتنا ہی بڑا میرا خدا کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ اتنی ہی جتنی نیت کے اندر یہ کوششاں نہ ہونا، یہ خبر نہیں ہونا پتہ نہیں پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، وہ خوب جانتے ہیں، خوب خبر ہوتی ہے۔ اگر وہ بندہ صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مصنف سرکار کی دہلیز پہ پہنچا تو رب نے اس پر مہربانی کر دی۔ تو میں لمبی باتوں میں نہیں ہوتا جاتا، بس اتنا بتا رہا ہوں، جیسا برتن لے کے آؤ گے ایسا ہی شفا پا جاؤ گے، ایسا ہی کرم پا کر لے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ یہ مخلوق ہے، چیزوں کو اثرات، جادو، جنات، یہ سارا ایک کہانی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ کاش ہم نے بڑے خاص طریقے سے ہم نے اصل کام تو چھوڑ دیا۔ ہم نے چھوڑا کیوں ہے؟ یہ کام ہمارے درگاہوں والوں کا تھا، ہم نے چوروں کے حوالے کر دیا۔ یقین کیجئے جو منہ نہیں دھوتا وہ بہت بڑا عمل ہو جاتا ہے، جو ہاتھ نہیں دھوتا وہ بہت بڑا عمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا کام تھا، جب ہماری درگاہوں پہ جاتے تھے تو لوگوں کو شفائیں ملتی تھی، لوگوں کو کرامتیں ملتی تھی۔ آج کرامت کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کے گلستان کو ویراں کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے، آج بھی صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مصنف سرکار کی دہلیز پہ آؤ، چاہے جن ہے یا جادو ہے، جب یہاں سے داخل ہوگے، جب دم ہوگا تو میرا رب سب کرم اور مہربانی کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا نہیں خریدی، ہم نے عشق مصطفیٰ خریدا ہے۔ اپنے سینوں کے اندر معاشرے عشق مصطفیٰ اور درد دل خریدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اب کرم اور مہربانی فرمائے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اپنے عقیدوں کو سلامت رکھے۔ کوشش کیا کریں، بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں
اب دیکھیں پھول ہوتے ہیں، بس مختصر بات کر رہا ہوں، پھول ہوتے ہیں، یہ میرے سامنے پھول لگے ہوئے ہیں لیکن ان سے اندر سے خوشبو کوئی نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، ان کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے۔ لیکن کبھی گلاب کے پاس دیکھا جس سے خوشبو حاصل کرتے ہیں، جب آپ گلاب کے پاس پہنچتے ہیں تو گلاب کے ساتھ ایک کانٹا ہوتا ہے، انسان اسے بے دھڑک ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے نہیں توڑ سکتا کہ اس کے خوف ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک کانٹا ہے، کیونکہ کانٹے کی ہی وجہ سے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ اگر کانٹا نہیں تو وہ پھول بدبودار ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی رنگ میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جس جگہ پہ شفا اور خدا کا کرم ہوتا ہے وہاں ہی شیطان تنگ کرتا ہے، جہاں نہیں ہوتا ہے تو وہاں خیر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو تکلیف ملتی ہے یا کسی طریقے سے کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر سوچیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، اس لیے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے، کہیں ہماری شفا میں راستے میں آئے تو نہیں ہو رہا، کہیں ہمیں جانے سے وہ روک تو نہیں رہا۔ بس ہمت رکھ لیں، ارادہ رکھ لیں، اور جو ہمت اور ارادے سے چل پڑتا ہے خدا اس کی مدد کر دیتا ہے، اس پہ مہربانی کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا یہی مشن ہے، گزر بسر کر لیتا ہوں کوئی بھی بیابانی میں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے، تارے آشیاں بندی مقام بندگی دے کے کیوں لوں شان خدا بندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، بس خدا ہی شفا دینے والا ہے۔ ابھی انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ بڑے سلام دار راستوں کو کراس کر کے آئے ہو، ہدیرے پہاڑوں کو کراس کر کے بڑی مشکل کا سفر کا تعین آپ نے تعین نہیں چھوڑا، اپنی منزل کا جو محور تھا اس کے گرد گھومے نہیں، بلکہ جہاں منزل کا تعین کیا تھا اس کے اندر بالکل اپنے طریقے سے پہنچ گئے ہو۔ تو آپ کتنے مشکل راستے سے آئے لیکن بالآخر جہاں پہنچ ہی آئے ہو، کتنی بڑی بات ہے، یہاں پہنچ ہی آئے ہو۔ اسی طرح آپ ایک تعین کر لیں، یہ آخری منزل ہے، یہ اس کا ثمر ہے، اس کا پھل ملنے والا ہے۔ آپ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ نیت کر لیں، اے اللہ ہم جہاں سے چلے وہاں بھی تیری رضا تھی، جتنا ٹائم یہاں بیٹھے یہاں بھی تیری رضا تھی، اب شفا ملنے والی ہے، تیری رضا اس میں شامل ہے۔ بس اپنے دل کو کہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ منزل سے گھبرائے نہیں ہیں، اس طرح اپنے دل کو سنبھال لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس دروازے سے رب شفا بھی عطا فرمائے گا۔ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بڑا خوبصورت بات، دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ بس جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں تشریف رکھ سکتے ہیں آپ تشریف رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا بہادر مراد پاتا ہے، جتنا ادب سے انسان در درویش میں آتا ہے اتنا ہی مراد اور کرم پاتا ہے۔ آپ ادب اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ جائیں، ضرور تاجدارے مدینہ کے صدقے سے کرم اور مہربانی ہوگی۔ بیٹھ جائیں، 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ شفا من جانب اللہ ہے، شفا رب کے قرآن کے اندر موجود ہے، شفا رب کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ دوسرے دم کے لیے جو مریض ہے ویل چیئر کے، اسٹریچر کے، جہاں در پہ تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں گے، اور تیسرے دم کے لیے جو بھی چیز ہے اسے دم کی نیت سے نہیں ہے اسے اوپر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا خاص دم ہوگا دم اور دعا سے قبل، جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ بس اپنے سروں پر یہی ٹائم ہے، یہی وقت ہے شفا پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی نہیں شمع رسالت کے پروانے اس نیت سے اپنے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ دم تو میں کروں گا، شفا میرا خدا عطا فرمائے گا۔ آپ اسی نیت سے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں، جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچتی ہے، تاکہ 3 خاص دموں میں آپ سب لوگ شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے۔
اپنے اپنے سر پہ خاص دم میں شریک ہو جائے. دوسرے نام کے لیے جو آپ کے قریب کے مریض ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں, جہاں درد تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص نہ ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے جو چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے, پانی ہے, تصویر ہے, کوئی چیز ہے, اس مریض کو خون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں, اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرے خاص دم میں آپ شریک ہو جائیں. اوپر کیجئے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے. جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ براوڑہ شریف سے جا رہا ہے, ہر مومن کی پہچان نہیں اس کی جان سے بھی آگے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بارگاہ رسالت باب میں کھڑے ہو جائیں تاکہ سلام عقیدت پیش ہو کر جب سلام حضور کی بارگاہ میں سلام پیش ہوتا ہے تو پھر ساری دعائیں رب قبول فرماتا ہے. بارگاہ رسالت باب میں سلام عقیدت کے لیے آپ سارے اس ادب سے کھڑے ہو جائیں تاکہ بارگاہ رسالت میں ہم سلام پیش کریں گے. اسی سلام کی برکت سے رب ہماری دعائیں سنے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کی لاج والے, عرش کی معراج والے, آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ایک اور عرض کریں ہم میرے مولا جب مرے ہم, کلمہ آپ کا پڑھیں ہم اور زبان سے یہ کہیں ہم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سنائے من موڑائے آمنہ, تیرا لالنی کب سادیا والی جان. پڑھ لو سونا
سیاراتا دے کالے کالے والے بھی کرے شادیاں واری جان پڑھ لو سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کرے شادیاں واری جان دائی علمہ فرماتی ہیں کہ مک کے صدمے غربت والے ٹوٹ گیا غم دا تالا او جس دل دائے کر وچ آیا ہو گیا نور اجالا ہو گیا نور اجالا علیمہ فرماتی ہیں حق آکھاں گل سچ آکھاں کدی دیوانہ رکھیا بالنی کبھی شادیاں واری جان پڑھ لو سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کبھی شادیاں واری جان حاکم سج گئی زندگی میری نیڑے ہو گئے ہاں سے اور ٹوٹ کے سارے چور ہوئے نے درد غما دے کہاں سے درد غما دے کہاں سے سچ بولا میں کیوں ڈولا وہ سچ بولا میں کیوں ڈولا میرے کول میرا لجپالنی کرے شادیاں واری جان پڑھ لو سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کرے شادیاں واری جان پڑھ لو سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کرے شادیاں واری اوے دی سونی صورت میرے دل وچ کھبدی جاوے تک کے مستی نینا والی ہوش بھی اٹھدی جاوے ہوش بھی اٹھدی جاوے وہ ٹھار گئی تھا مار گئی ایدی سونی سونی چالنی کرے شادیاں واری جان پڑھ لو سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کرے شادیاں واری جان صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے نبی دے قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں کر ماوالیاں دا جالیاں کر ماوالیاں دا سوا لے کے سوا
دا سوال کے سوالیاں دا کوی درود و سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کوی درود و سلام میرا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آجزانا ہو قبول دعا کے لیے دعا ہے رب کعبہ سے اللہ پوری انسانیت پہ اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما یا اللہ جس طرح تو رب العالمین ہے اسی طرح تیرے حبیب رحمت العالمین ہے اے اللہ پوری انسانیت میں کوئی بیمار ہے تکلیف میں ہے کسی درد میں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اس میں اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما اے اللہ ملک پاکستان کی خیر عطا فرما اے اللہ ان شہداء کو ہم اور کرم اور مہربانی فرما جنہوں نے پیارے ملک کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں اے اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اے اللہ ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما اے اللہ جو بھی اس دہلیز میں آئے ہیں جو بھی صوفی بصفا حضرت قبل عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ان پہ کرم اور مہربانی فرما اے اللہ جو بھی حاجت لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان کی حاجت کو پورا فرما اے اللہ بیماروں کو شفائی کاملہ نصیب عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما اے اللہ قبر میں سرکار دو عالم کے چہرے کی زیارت نصیب فرما اے اللہ ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے امین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین